سورہ مومن کی آیت نمبر 28، سورہ مومن کا چوتھا رکوع اور 24ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان، یکتم ایمانہ، کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ یعنی فرعونیوں میں ایک ایسا شخص تھا جو مومن تھا اور اپنا ایمان وہ چھپائے ہوئے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور انہیں شہید کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس مرد مومن نے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایک مرد کو اس بات پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیا اس وجہ سے ایک مرد کو تم قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، جن سے ان کا سچا ہونا ظاہر ہو گیا، یعنی ان کی نبوت ثابت ہو گئی ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْدُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وہ وعدہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دو حال سے خالی نہیں، یا یہ سچے ہوں گے یا جھوٹے۔ اگر جھوٹے ہوں تو ایسے معاملے میں جھوٹ بول کر اس کے وبال سے بچ ہی نہیں سکتے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر سچے ہیں تو جس عذاب کا تمہیں یہ وعدہ دیتے ہیں اس میں سے بالفعل کچھ تمہیں پہنچ ہی جائے گا۔ کچھ پہنچنا اس لیے کہا کہ آپ کا وعدہ عذاب دنیا اور آخرت دونوں کو عام تھا، اس میں سے بالفعل عذاب دنیا ہی پیش آنا تھا۔ یعنی مرد مومن نے کہا کہ جس عذاب کا یہ وعدہ دے رہے ہیں، دنیا اور آخرت کا عذاب، تو آخرت کا عذاب تو آخرت میں پہنچے گا، لیکن دنیا کا عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا اگر یہ سچے ہیں اور تمہارے پاس یہ دلائل لے کر آئے ہیں جس سے ان کا سچا ہونا ثابت ہے، لہذا ان کی نافرمانی نہ کرو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے، مسرف ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے راہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ یا قومی، اے میری قوم، مرد مومن نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ، آج بادشاہی تمہاری ہے، اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو، یعنی مصر میں تم غلبہ رکھتے ہو، تو ایسا کام نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر وہ عذاب آ جائے۔ قال فرعون، فرعون بولا، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی سجاتا ہوں جو میری سوجھ ہے، یعنی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ بات فرعون نے کہی۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور فرعون بولا،
اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے۔ وقال الذی آمن، اور وہ ایمان والا بولا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے۔ یعنی تم موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو، ان کو شہید کرنا چاہتے ہو، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جس طرح پچھلی قومیں برباد ہوئیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد اوروں کا، کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ لوگ تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، ہر ایک کو اللہ کے عذاب نے ہلاک کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا، بغیر گناہ کے اللہ ان پر عذاب نہیں فرماتا، اور حجت کو قائم کیے بغیر ان کو ہلاک نہیں فرماتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی۔ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کو یوم التناد یعنی پکار کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن طرح طرح کی پکاریں مچی ہوں گی۔ ہر جماعت اپنے پیشوا لیڈر کے ساتھ بلائی جائے گی۔ جنتی جہنمیوں کو اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے۔ سعادت اور شقاوت کی ندائیں کی جائیں گی، فلاں سعید ہوا، فلاں کامیاب ہوا، اب کبھی شقی نہ ہوگا، اب کبھی بدبخت نہ ہوگا، فلاں شقی ہو گیا، بدبخت ہو گیا، اب کبھی سعید نہ ہوگا۔ اور جس وقت موت ذبح کی جائے گی، اس وقت ندا کی جائے گی کہ اے اہل جنت، اب دوام ہے، موت نہیں، اور اے اہل دوزخ، اب دوام ہے، موت نہیں۔ تو یہ پکار کا دن ہے، کئی قسم کی طرح طرح کی پکاریں مچی ہوں گی۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی۔ یوم تولون مدبرین، جس دن پیٹھ دے کر تم بھاگو گے، یعنی حساب کی جگہ سے، موقف حساب سے جہنم کی طرف تم بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت فرمائی، اور آپ کی حکومت کئی سو سال پہلے تھی، اور آپ روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم بولے ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ یہ بے دلیل بات تم سے پہلے لوگوں نے خود نکالی تھی، خود گڑی تھی، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کی تم تکذیب کرو، ان کا انکار کرو اور انہیں جھٹلاؤ،
تو تم کفر پر قائم رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت میں شک کرتے رہے، اور بعد والوں کی نبوت کے انکار کے لیے تم نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول ہی نہ بھیجے گا، اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی رسول اب نہیں آ سکتا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک لانے والا ہے، ان چیزوں میں شک لانے والا ہے جن پر روشن دلیلیں گواہ ہیں۔ ایسے لوگ حق سے دور رہتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی دلیل کے، بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو۔ وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں یعنی انہیں جھٹلاتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر کہ اس میں ہدایت قبول کرنے کا کوئی محل، کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ یعنی جو متکبر ہے، سرکش ہے، اس کے پورے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے، اس دل میں ہدایت قبول کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وقال فرعون، اور فرعون بولا جہالت کی وجہ سے اور فریب دینے کے لیے اپنے وزیر سے بولا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ اسباب السماواتی، کاہے کے راستے؟ آسمانوں کے راستے۔ یعنی فرعون نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت اونچا محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچ جاؤں۔ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام میرے سوا اور خدا بتانے میں جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات فرعون نے اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچا معبود صرف اللہ ہے۔ فرعون اپنے آپ کو فریب کاری کے لیے معبود کہتا تھا۔ اس واقعے کا بیان سورہ قصص میں گزر چکا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا، یہ برے کام فرعون اچھے سمجھتا تھا۔ شیطانوں نے وسوسے ڈال کر فرعون کی برائیاں اس کی نظر میں اچھی کر دکھائیں۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راستے سے روکا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کا داؤ ہلاک ہونے ہی کو تھا۔ یعنی فرعون کے مکر و فریب تباہ و برباد ہوئے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو باطل کرنے کے لیے فرعون نے مکر و فریب اختیار کیے، وہ سب ہلاک ہو گئے، اور فرعون بھی ہلاک ہوا، اور یہ حق کا راستہ نہ روک سکا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ حق کو فتح ہوتی ہے، حق کا راستہ روکا نہیں جا سکتا، لیکن امتحان ضرور ہوتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اہل حق صابر ہوتے ہیں، ان امتحانات میں وہ پورے اترتے ہیں
اور بالآخر فتح اہل حق کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل حق میں شامل فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔